بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہنا نہیں. ہم لوگوں کا دین جو ہے روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ روٹی کے ٹکڑے پہ صاحب جو سمجھ میں آئے بول دیں. یہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے اور روٹی کے ٹکڑے کا مالک کوئی آدمی نہیں ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ارے منہ بھی تو ایسا چاہیے نا حضرت, ارے منہ بھی تو ایسا چاہیے نا کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. میں کوئی امریکہ سے نہیں تعلق رکھتا, ہماری بھی زبان بھوجپوری, ہماری بھوجپوری زبان میں کہا جاتا ہے منہ با, یعنی منہ بھی تو ایسا چاہیے نا کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. فقط اشارے سے سب کی نجات ہو کے رہی. جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں, تو صرف انہی کو جانیے بس. انہوں نے کہا تو مان لیا. انہوں نے کہا یہ قرآن ہے, ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ قرآن ہے. کہا کہ یہ کعبہ ہے, ہاں یہ عمارت کعبہ یا رسول اللہ. آپ نے کہا نا کعبے کی دیوار میں جنتی پتھر حجر اسود ہے, ہاں یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں تو حجر اسود ہے. سامنے مقام ابراہیم, ہاں یا رسول اللہ آپ نے کہا تو مقام ابراہیم ہے. یہ مطاف ہے مصطفیٰ, آپ نے کہا تو مطاف ہے مصطفیٰ. یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو ہے نا یہ مسعی ہے جہاں لوگ حضرت حاجرہ کی یاد میں دوڑیں گے صفا اور مروہ کے درمیان. ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا. کہا کہ یہ زمزم ہے یا رسول اللہ, وجہ وجود زمزم تو آپ ہیں نا, وجہ وجود کائنات تو آپ ہیں. آپ نے کہا تو مان لیا. اور آگے بڑھ کے بولوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, کوئی لطیفہ نہیں سناتا, ڈنکے کی چوٹ پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ ارے ہم کیا جانے رب کون ہے کیا ہے, ہم نے تو مصطفیٰ کی زبان کو مان لیا ہے. مصطفیٰ آپ نے کہا تو ہم نے کہا ہاں, بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, کہنے سے محمد کے خدا مان لیا ہے. اس طرح سے ہم نے تجھے مان لیا ہے. ہم تو انہی کو جانتے ہیں, وہی ہے اول وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن, اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر, آیا ہوں مانے اول آخر, کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر. جو سلطنت آگے کر گئے تھے وہ سرورے کشورے رسالت, جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. تو ہم تو انہی کو جانتے ہیں. اور سن لیجئے, آج ہی جان لیجئے, نہیں تو آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. افر منکر یہ بڑھا جوش تعصب آخر, بھیڑ میں ہاتھ سے کم بخت کے ایمان گیا. تو گھبراہٹ میں تو ایمان ہی چلا جائے گا. تو آج ہی مان لینے کی ضرورت ہے. اور جن کو انکار ہے نا تو صرف اتنا جان لیں کہ دانا پانی ہے نبی کا, کھانا پینا چھوڑ دے. جن کو انکار ہے, ہم تو انہی کا کھاتے ہیں انہی کا کھاتے ہیں. دانا پانی ہے نبی کا, کھانا پینا چھوڑ دے, یہ ہوائیں بھی ہیں ان کی, سانس لینا چھوڑ دے. اور ہے اگر اتنی جلن, ہاں ہے اگر اتنی جلن نجدی میرے سرکار سے, ساری دنیا ہے نبی کی, تو یہ دنیا چھوڑ دے. وہ دعا چہرہ نبی کا, وہ لیل زلف عنبری, حافظ عبداللہ ہے نا ماشاءاللہ, وہ دعا چہرہ نبی کا, وہ لیل زلف عنبری. گر تمہیں انکار ہے قرآن پڑھنا چھوڑ دے. اور انا آتینا کا جلوہ دیکھ لینا حشر میں, انا آتینا کا جلوہ دیکھ لینا حشر میں, دشمنے دی سن تو جنت کی تمنا چھوڑ دے. تو جنت تو ان کی ہے جسے چاہیں عطا فرمائے. بول محبوب کس کو جنت دوں, مصطفیٰ جو کہیں گے وہی سنا. استاد زمان کہتے ہیں نا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا, یا رسول اللہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اب آئیے کچھ گفتگو ہو جائے تھوڑی دیر. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے لڈو بھائی صاحب قبلہ کو کہ اور ان کے تمام بھائیوں کو کہ یہ 10واں ہے نا, شاید 10واں سالانہ, ہاں 10 سال ہو گئے بتا رہے تھے جیسا کہ مجھے کمرے میں, کہ 10واں سالانہ فاتحہ ان کے ابا, ان کے والد گرامی کا ہے, جس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے. اور دیکھیے غوث پاک سے منسوب پروگرام کو رکھا. آپ 10-15 لوگ ہیں, اس سے کوئی غرض نہیں ہے, 50 لوگ ہیں. نسبت بڑے پیر غوث اعظم کی ہے, اور اتنی بڑی نسبت ہے نا کہ میرے امام کہتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ, اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کچھ باتیں میں پیش کروں گا جو کتابوں میں بھی آپ کو نہیں ملے گی سرکار بڑے پیر کے حوالے سے, چونکہ غلام غوث اعظم
بے کسو مستر نمی ماند، اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند۔ سرکار بڑے پیر غوث اعظم کی ہم لوگ غلام ہیں، سارے لوگ آپ لوگ بھی ہیں، اور غلام کیا ان کے غلاموں کے غلام ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ غلام عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے بچہ، اس کے معنی ہوتا ہے داس، نوکر کے بھی معنی ہوتا ہے۔ غوث جو فریاد رس ہیں، بڑے پیر الشیخ عبد القادر جیلانی، ہم ان کے نسبی تو بیٹے ہو نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ ان کے نانا کی امت کے ایک فرد ہیں، اور ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کے ذرات ہماری دستار کا ترہ ہے، اسی کو ہم اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ قرآن مقدس میں سورہ یونس کی آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، انہیں کسی چیز کا خوف اور انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر اولیاء لفظ آیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ اولیاء پلرل ہے، یعنی بہو وچن ہے، اس کی سنگولر جو ہے ولی ہے۔ ولی کے بہت سارے معنی ہیں۔ ولی کے معنی ہوتا ہے دوست، ولی کے معنی ہوتا ہے پڑوسی، ولی کے معنی محبت کرنے والا، ولی کے معنی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا، ولی کے معنی کام میں مددگار۔ اب ولی ہوتا کون ہے؟ تو 2 منٹ میں اس کو سمجھاؤں میں آپ کو۔ اس کے اندر 3 حروف ہیں، واو زبر وا، لام یا زر لی، ولی۔ چونکہ قاری صاحب بہترین حافظ قاری یہاں موجود ہیں، تو واو لام یا بولنا پڑے گا۔ پہلے ہم لوگ یہ پڑھتے تھے نا، ہم لوگ کو تو یہ پڑھایا گیا تھا الف بے تے سے، لیکن وہ بھی درست ہے، الف با تا سا جیم ہا خا، ایسے ہونا چاہیے عربی کا الفابیٹ۔ تو ولی کے اندر جو واو لام اور یا ہے نا، آپ قاعدہ بغدادی لے کر آئیے، یہ تینوں حروف جو ہے بڑے نزدیکی کے حروف ہیں، جس سے ایک ورڈ کا فارمیشن ہوا۔ ایک چیز میں یہاں بتاتا ہوں، دنیا کی واحد زبان عربی زبان ہے، کہ دنیا کے جتنے بھی زبان ہیں، ڈچ ہو، فرینچ ہو، جرمن ہو، سنسکرت ہو، ہندی ہو، یا کوئی بھی زبان، اس کے لٹریچرز اینڈ گرامرز، یعنی اس کے ویاکرن اور ساہتیہ، دنیا کی تمام زبانوں کے لٹریچر اور گرامر کو ایک پلڑے میں رکھو اور تنہا عربی زبان کو ایک پلڑے میں رکھو، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت عربی زبان ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری زبان عربی زبان ہے۔ جنت کی زبان عربی زبان ہے، قرآن کی زبان عربی زبان ہے، مصطفیٰ کی زبان عربی زبان ہے۔ تو ہماری مذہبی زبان عربی ہے، ہماری مذہبی زبان عربی ہے، اور ہماری اماں کی زبان اردو ہے، مادری زبان اردو ہے، اور کام کاج کی زبان اس وقت، پہلے فارسی تھی۔ بڑے بڑے لوگ، آپ نے سنا ہوگا کہ فورٹ ولیم کالج جو کلکتہ کے اندر ہے، ایڈم گلکرسٹ، انہوں نے نہ سر جان گلکرسٹ جو ایک کرسچن تھے، فورٹ ولیم کالج میں انہوں نے پرشین کا مکتبہ الگ کھولا، اردو کا الگ کھولا، لوگ پرشین سیکھتے تھے، کیونکہ اس وقت کام کاج کی زبان، حکومتی زبان فارسی تھی۔ آج ہماری حکومتی زبان اردو، تو ہم سیکنڈری زبان ہے بہار میں، ہندی اور انگلش، کام کاج کی زبان ہندی اور انگلش، لیکن ہماری مذہبی زبان عربی ہے۔ تو عربی تو بہت مشکل ہے، 10 سال پڑھنے کے بعد بھی 2-3 لائن پڑھنے میں پریشانی پڑ جاتی ہے، تو لیکن پھر بھی سنیے کچھ باتیں۔ اب اس کے اندر ولی لفظ آیا، علامہ فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْوَاءَ وَاللَّامَ وَالْيَاءَ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْقُرْبِ۔ لفظ ولی کا واو، لام اور یا یہ نزدیکی کا معنی بتلاتا ہے۔ اب کس سے نزدیکی کا معنی؟ تو کہا کہ ولی وہ ہوگا کہ جو اللہ سے بڑا نزدیک ہوگا، دنیا سے بہت دور ہوگا۔ اب متکلمین کس کو ولی کہتے ہیں؟ قال المتکلمون ولی اللہ من یکون عاطیا بالاعتقاد الصحیح المبنی علی الدلیل ویکون عاطیا بالاعمال الصالحہ علی وفق بہ وردت بہ الشریعہ۔ انہوں نے کہا کہ متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ، یعنی جس کے بلیفز، جس کے تھاٹس کتاب و سنت کے مطابق ہو، اور جس کا عمل بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ کتاب بولے تو قرآن شریف، سنت بولے تو میرے آقا سرور کائنات کے فرامین، ان کے اعمال، یعنی میرے آقا کی سیرت، قول، فرمودات، اقوال، میرے آقا کا اٹھنا بیٹھنا، یہ تمام چیزیں سنت میں آ جاتی ہیں۔ تو اب ولی ہوتا کون ہے؟ تو آئیے ذرا پہلی صدی ہجری سے لے کر 15ویں صدی ہجری کے تمام مفسرین کے نچوڑ میں پیش کرتا ہوں۔ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو آنکھیں کھولے، دلائل قدرت الہی کا مشاہدہ کرے،
جو لب کھولے رب کی سناہی کے ساتھ زبان کھولے، ہاتھ اٹھائے اللہ کے حکم کی بجاوری کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پاؤں بڑھائے تو اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے پاؤں بڑھائے، جب بندہ اس مقام پہ پہنچتا ہے تو کرامت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ ہے ولی۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو، چونکہ اس کا ایک فنڈامنٹل ورڈ ہے، جب بھی ولی بولا جائے گا تو اس کے ساتھ ساتھ کرامت بھی بولتے ہیں، تو چونکہ ایک فنی اصطلاح ہے کرامت۔ یہ کرامت ہے کیا؟ عادت کے خلاف، خرق عادت، جو چیز نبی سے ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ چاند کو 2 ٹکڑا کرنا فطرت کے خلاف نہیں، عادت کے خلاف، یاد رکھیے گا، فطرت اور عادت میں فرق ہے۔ اپوزٹ آف نیچر، ناٹ اپوزٹ آف نیچر، یا نیچر کے اپوزٹ نہیں ہے بھائی۔ چاند کا مالک رب ہے، اس کے محبوب اشارہ کریں تو کیا چاند 2 ٹکڑا نہیں ہوگا؟ عادت کے خلاف ہے۔ آپ کہیں گے حضرت بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ سورج کو واپس بلانا مقام صحبہ میں علی کی نماز کے لیے، چاند کو 2 ٹکڑا کرنا، ابو جہل کی بند مٹھیوں میں جو کنکریاں اس سے کلمہ پڑھانا، مسجد نبوی میں لکڑی کا ممبر استن حنانہ کا رونا، حدیبیہ کے میدان میں انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا۔ عقل میں بات نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں یار عقل میں بات آ جائے تو پھر معجزہ کس کام کا؟ عقل میں نہیں آتی جبھی تو معجزہ ہے نا۔ قرآن پڑھیے، سورۃ النمل، قرآن شریف، یا اور بھی سورتوں کو پڑھیے۔ قرآن مقدس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہے ایجپٹ میں، مصر میں، ساری کائنات کی حکومت اللہ نے عطا فرمایا، اور کہاں ایجپٹ، مصر، اور کہاں یمن کے آخری چھوڑ پہ سبا، کہ جہاں کی ملکہ بلقیس، سبا ایک جگہ ہے، وہاں کی ملکہ بلقیس ان کا نام ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ بلقیس کے آنے سے قبل اس کا تخت میرے دربار میں چاہیے۔ ایک جنات کھڑا ہوا، یہاں تو 2 لائن پڑھنے کے بعد جنات کے وجود کا بھی لوگ انکار کر دے رہا ہے۔ یار قرآن شریف کے اندر سورت ہے سورہ جن، قرآن کے آیتیں موجود ہیں، جنات کا وجود برحق ہے، ماننا پڑے گا۔ کہتے ہیں فرشتوں کو، تو فرشتوں کا بھی انکار لوگوں نے کر دیا۔ حیرت ہوتی ہے صاحب، فرشتوں کا وجود برحق ہے، قرآن کی آیتوں سے، نص قطعی سے ثابت ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ جنات کھڑا ہوا، کہا کہ حضرت دربار برخاست کرنے سے پہلے تخت لے کر میں آ جاؤں گا، کہا کہ نہیں اور جلدی چاہیے۔ اب ایک شخص کھڑا ہوا جن کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا، جن کا نام آصف ابن برخیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے دربار میں اللہ کے فضل سے حاضر کر دوں گا، اللہ کے حکم سے۔ ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے، اس رب کے فضل سے میں حاضر کروں گا۔ اب مجھے بتائیے تخت آیا کہ نہیں آیا؟ تو بچہ جانتا ہے کہ ہاں حضرت تخت آیا۔ تو کیا تخت یہ موبائل کے برابر تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ 3 ڈائمنشن میں 80 گز ناپیے تو تخت کی پوزیشن تھی۔ 80 گز چوڑائی، اونچائی اتنی ہی، موٹائی اسی طرح، جس ڈائمنشن میں اس کو دیکھیں گے۔ اب کیا جناب آصف مصر سے بیل گاڑی، گھوڑا گاڑی لے کے یمن گئے اور یمن سے لاد اس کے لے کر آئے اور کہا کہ حضرت لے لیجئے؟ آصف اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، حضرت آصف، سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں، سارے درباری موجود ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے تخت آیا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ آپ کہتے ہیں حضرت عقل میں بات نہیں آتی، تو میں کہتا ہوں عقل میں آ جائے تو پھر کرامت کیسی آصف کی؟ عقل میں بات نہیں آتی ہے جبھی تو یہ کرامت ہے نا۔ حضرت عمر ابن خطاب مسجد نبوی سے خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، عین حالت خطبہ کے دوران، یا ساریہ الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ، چونکہ ساریہ ان کے لشکر کے کمانڈر ہیں۔ ساریہ، ان کو پتا ہے کیا بھائی جان کو؟ تھوڑی دیر ادھر توجہ کے ساتھ سنیے۔ سر پلیز لسن ٹو می، جسٹ آئی ایم کنکلوڈنگ۔ اگر میں جانتا کہ سر کو پتا ہوگا، پہلے سے پڑھ کے آئے ہیں، تو میں تھوڑا سا اور اس کو دوسری چیز پیش کرتا۔ اسے غور سے سنیے، میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ساریہ ہیں، کہاں پہ ہیں؟ ایران کے اس پار نہاوند کے علاقے میں، نہاوند ایک جگہ کا نام ہے، اور عین لڑائی کے میدان میں پیچھے سے دشمن ان پہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت عمر کہاں ہے؟ مسجد نبوی میں۔ آپ کہیں گے حضرت بات سمجھ میں نہیں آتی، مسجد نبوی مدینہ اور کہاں ایران اور اصفہان کے پار نہاوند،
اور ساریہ عمر کی آواز کو جنگ کے میدان میں سن رہے ہیں. یار نبی کی حدیث پڑھو تو بات سمجھ میں آئے. عقل کے پیمانے پہ ناپنے والے جاہلو. مصطفیٰ فرماتے ہیں اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. مومن کی نگاہ سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. عمر ابن خطاب مدینے کی مسجد میں ہے، لیکن عمر کی آواز نہاوند کی دھرتی پہ سنی جا رہی ہے. یہ حضرت فاروق اعظم کی کرامت ہے. مجھے کہہ لینے دیا جائے، یہ جو اصطلاح کرامت کی ہے نا، یہ حق اصطلاح ہے. یقیناً کرامتوں کا صدور ہوتا ہے، لیکن ولایت کا معیار کرامت نہیں ہے، صرف استقامت ہے. آئیے دیکھیے جس غوث اعظم کا بینر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ہمارے بڑے پیر غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی. ان کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کو جانا جائے. کسی کے بارے میں اندازہ لگانے کے لیے اس کے پریوارک پرشٹھ بھومی کو جاننا ضروری ہے، تب حیثیت کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ صاحب آپ کی پریوارک پرشٹھ بھومی کیا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. ہمارے بڑے پیر غوث اعظم، ہمارے غوث اعظم فخر کے ساتھ آپ کے غوث اعظم کے والد کون ہیں؟ حضرت سیدنا سرکار ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست. غوث اعظم کے دادا کون ہیں؟ حضرت سید عبداللہ. غوث اعظم کے پردادا کون ہیں؟ سید یحییٰ. ان کے ابا سید داؤد. ان کے ابا کون ہیں؟ سید عبداللہ. ان کے ابا سید موسیٰ الجون. ان کے ابا پھر سید عبداللہ محض. ان کے ابا سید موسیٰ ثانی. اور ان کے ابا سید حسن مصنع. اور حسن مصنع کے ابا حضرت امام حسن. اور امام حسن کی امی سیدہ فاطمہ. اور فاطمہ کے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بتاؤ مجھے، لاؤ غوث اعظم کی طرح کسی کو. کون ہے غوث اعظم کی طرح؟ میرے غوث اعظم کی امی کون ہے؟ میرے غوث اعظم کی امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ امۃ الجبار ام الخیر فاطمہ. ام الخیر فاطمہ کن کی بیٹی ہیں؟ سید عبداللہ سمئی کی. وہ کن کے بیٹے ہیں؟ ابو جمال الدین محمد کی. ابو جمال الدین محمد کے ابا کا نام امام جواد. ان کے ابا امام علی رضا. ان کے ابا امام موسیٰ کاظم. ان کے ابا امام جعفر صادق. ان کے ابا امام باقر. اور امام باقر کے ابا امام زین العابدین. اور زین العابدین کے ابا امام حسین. اور حسین کی امی فاطمہ زہرا. اور فاطمہ کے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لائیے یہاں تو لکڑدادا تک کا نام یاد نہیں ہے. میرے بڑے پیر غوث اعظم الحمدللہ باپ کی طرف سے امام حسن تک آپ کا خاندان پہنچتا ہے، ماں کی طرف سے امام حسین تک آپ کا خاندان پہنچتا ہے. حسن اور حسین کا خون ہے بغداد کی دھرتی پہ. اور ابھی میں ایک حدیث شریف دیکھ رہا تھا، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی آواز کو بلند کرنا، حق کو بلند کرنا. یہاں تو چاٹوکاریتا کی پراکاشٹھا پہ پہنچے ہوئے لوگ صرف حکومت کی دلالی کرتے ہیں. یہ کوئی دروگا کا دلال ہے تھانہ پربھاری کا، تو کوئی بیڈیو کا دلال ہے، تو کوئی سی او کی دلالی کر رہا ہے، تو کوئی سی آئی کی دلالی کر رہا ہے، اور بات آگے بڑی بڑی کرے گا. سب یہ دلال قسم کے لوگ ہمارے نیتا بن جاتے ہیں. نیتاؤں کی ضرورت ہے، دلالوں کی ضرورت نہیں ہے، دلال ٹائپ کے لوگوں کی. اس زمانے میں بغداد میں دلالوں کی کمی نہیں تھی جو صرف چاٹوکاریتا کی پراکاشٹھا پہ یہ لوگ پہنچے ہوئے تھے. ایسے ماحول میں اگر حق کی آواز کوئی بلند کر رہا تھا تو کوئی اور نہیں بلکہ سرکار بڑے پیر غوث اعظم بلند کر رہے تھے. اور کیوں نہ بلند کرتے صاحب؟ اس وقت کا سب سے بڑا آتنکوادی، ٹیررسٹ، دہشت گرد یزید تھا. تو اسی غوث اعظم کے نانا کربلا میں اس سے مورچہ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو خون تو وہی ہے نا، امام حسین کا خون ہے. خون وہی ہے نا، امام حسن کا خون ہے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا آپ حضرات سے کہ غوث اعظم کے غلام ہے. بھی مولانا اظہار صاحب بڑی قاعدے کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں نعرہ تو خوب لگایا جاتا ہے، لیکن جب گراس روٹ پہ ہم دیکھتے ہیں نا، گراس روٹ زمینی سطح پہ، تو پریشانی ہماری بڑھتی جاتی ہے. اس لیے میں آپ حضرات سے کہنا چاہوں گا کہ زمینی سطح پہ ہمیں مسلمان بننے کی ضرورت ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہو دل جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ غوث اعظم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں میں ایک دو ایسی رکھوں گا جو آپ کو تھوڑا سا عجیب، مطلب آشچر چکت آپ ہوں گے کہ صاحب یہ تو ایک مولانا ہے غوث پاک، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے اتنا بڑا کام کیسے کیا؟ آپ کو سن کر حیرت ہوگی
اس زمانے کی تاریخ پڑھیے 1189 میں 1189 میں کہ جس دور میں کروسیڈ وار چل رہا تھا، صلیبی جنگوں کا زمانہ تھا، کہ جس حوالے سے میری ایک تقریر بھی غالباً کچھ ہی دنوں میں اپلوڈ ہونے والی ہے یوٹیوب پہ، جو کل میں نے کہیں پہ کیا ہے کہ کروسیڈ وار گوپال گنج کے کسی علاقے میں ادھر تھاوے سائیڈ میں، کہ کروسیڈ وار کیسے کیسے کس سن میں ہوا اور اس میں پھر صلاح الدین ایوبی کی بھومکا کیا تھی، آپ نے کیسے حصہ لیا۔ 1189 میں بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا۔ یہ مسجد اقصی ہماری مسجد ہے، جس طرح ہماری مسجد مسجد حرام، مسجد نبوی، اور یاد رکھیں ہم اپنی مسجدوں کو نہیں بھولتے۔ ہم آیا صوفیہ کو بھی 100 سال کے بعد یاد رکھے تھے، کیا حضرت 80 سال کے بعد ہم نے ٹرکی کی استنبول میں ہم نے آیا صوفیہ کو نہیں بھلایا۔ وہ لوگ ہوں گے جو انٹلیکچوئل قسم کے ہوں گے وہ اپنی مسجدوں کو بھول جائیں، ہم اپنی مسجدوں کو نہیں بھولیں گے، کبھی نہیں بھولنے والے، وہ 1000 سال بھی ہو جائے نا۔ آج مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر پہ ہے، بیت المقدس اس کے میناروں سے اس کی دیواروں سے آوازیں آ رہی ہیں، تو ہم کہتے ہیں میری مسجد تو کیا سمجھتی ہے کہ ہم نے تجھے بھلا دیا؟ تو انتظار کر، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، تھوڑی سی نمی کا انتظار کر، تو اسی مٹی سے پھر کوئی ایوبی کا غلام پیدا ہوگا، اسی مٹی سے پھر کوئی اورنگزیب عالمگیر کا غلام پیدا ہوگا، اسی مٹی سے پھر کوئی شیر میسور، بادشاہ نصیب الدولہ، شہزادہ فتح علی، ٹیپو سلطان پیدا ہوگا۔ ہاں بہت ادب سے نام لیتا ہوں، شیر میسور، شہزادہ بادشاہ نصیب الدولہ ٹیپو سلطان، فتح علی ٹیپو سلطان، حیدر علی کا بیٹا، اما فخر النساء، فاطمہ فخر النساء کا بیٹا، ان کی ماں کا نام فاطمہ فخر النساء، باپ کا نام حیدر علی، ان کی گود میں پلنے والا شیر میسور ٹیپو سلطان، کہ جس کے نام ہی سے پیٹ میں درد شروع۔ کچھ مرد بھی نامردی کی چوڑی ڈال لیتے ہیں ان کے نام ہی سے کہ بھائی شیر میسور کا نام لیا تو کیوں لیا؟ ہم سے کہا گیا ایک جگہ کہ حضرت آپ پہ راج دروہ کا مقدمہ ہو جائے گا، ہم نے کہا انڈین کنسٹیٹیوشن ہم کو سمجھائیے گا، انڈین آرٹیکلز کنسٹیٹیوشن کا یا آئی پی سی کا انڈین پینل کوڈ کے بارے میں مجھے بتائیے گا۔ بھائی ہمیں انڈین کنسٹیٹیوشن نے ہمیں یہ ادھیکار دیا ہے، ہم ٹیپو سلطان کا ذکر کریں یا اورنگزیب عالمگیر کا ذکر کریں۔ ایک کتاب کا نام بتا رہا ہوں، اوم پرکاش پرساد اس کے رائٹر ہیں، مسلمان نہیں ہندو ہیں، پٹنہ یونیورسٹی کے پورو پروفیسر، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے اورنگزیب ایک نئی درشٹی، اس کی اردو ہے اورنگزیب ایک نیا زاویہ نظر، ہندی میں بھی آ گئی اورنگزیب ایک نئی درشٹی۔ اس میں ڈاکٹر اوم پرکاش پرساد لکھتے ہیں کہ 1658 سے لے کر 1707 تک مان سروور کی یاترا ہو یا ہندوؤں پہ کر کو کم کرنا ہو یا منصب دار اکبر سے زیادہ کسی کے زمانے میں ہندو ہو اور پورا بھارت سوڑے کی چڑیا بن کے رہے، وہ کسی اور کا زمانہ نہیں تھا بلکہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ تھا۔ اور آج یہاں 4 لائن پڑھ کے پیٹ میں درد شروع، اورنگزیب کے نام کی سڑک نہیں چاہیے، لاکھوں کروڑوں روپیہ صرف صدری اور کرتا پاجامہ میں ختم، چناؤ کے پرچار میں ختم ہو جائے، اور ٹوپی سلسل کے اپنی جیویکا چلانے والا، قرآن لکھ کے اپنے خرچ کو چلانے والا، مہاراشٹرا کے اورنگ آباد کے خلد آباد میں آج وہ لیٹا ہوا ہے، صدیاں بیت گئی، بچے بچے کی زبان پہ اورنگزیب کا نام زندہ ہے اور قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا یہ نام۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی جس زمانے میں بیت المقدس کو فتح کیے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ غوث پاک جو خانقاہ قادریہ اور مدرسہ قادریہ میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے نا، ان کے 1000 شاگرد ایوبی کی فوج میں ہراول دستے کے طور پہ، مقدمۃ الجیش کے طور پہ، یعنی سب سے آگے اگر 1000 لوگ تھے تو غوث اعظم کے شاگرد موجود تھے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ بیت المقدس کی فتح کا کریڈٹ جتنا ایوبی کو جاتا ہے اس سے زیادہ کہیں سرکار بڑے پیر غوث اعظم کو جاتا ہے۔ اور جب ایوبی کی پیدائش ہوئی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی، تو ان کے ابا گود میں لے کے غوث اعظم کی خانقاہ میں گئے، غوث اعظم نے اپنے لب اقدس کو ایوبی کی گردن پہ رکھا تھا۔ میدان جنگ میں ایوبی کی شہادت نہیں ہوئی، کیا ایمان دیکھیے ایوبی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ اس گردن پہ تلوار کوئی کیسے مارے، اس گردن پہ لب غوث اعظم نے رکھ دیا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ آخری بات سنیے، یہ غوث اعظم اس زمانے کے جتنے ریفیوجی لوگ تھے، غریب کمزور لوگ تھے، 4 لاکھ لوگوں کو بغداد میں اپنے مدرسہ قادریہ کے باہر کیمپ لگا کے غوث اعظم نے بسایا تھا۔ آج جو میانمار کی دھرتی پہ روہنگیا، میں کہتا ہوں یار یہ تو
چونکہ سرکولیٹ معاملہ ہوتا رہتا ہے، تلک الایام نداولها، ہے نا. کل تک جس آنگ سانگ سوچی کی حمایت میں پورے برمیز سڑک پہ تھے، آج اسی آنگ سان سوچی کو جیل میں بند کر دیا گیا ہے، اور فوج جو کچھ کر رہی ہے میانمار کی سڑکوں پہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. لیکن اس زمانے میں جب لوگ ریفیوجی ہو گئے تھے، آج بھی لوگ ریفیوجی ہیں لیکن ہم کو خبر نہیں. آج تو حالت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پانی پینے آ جائے نا تو ہم اس کو اتنا مار دیں گے، اگر وہ ہندی پڑھنا نہیں جانتا اور گھس گیا کہیں جا کے پانی پی لے تو اتنا ہم اس کو مار دیں گے، پھر دوبارہ وہ پانی پینے کے بارے میں سوچے گا نہیں. آج تو ہمارا اخلاق یہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آج تو ہمارا کردار یہ ہے. آج تو ایک ٹائم کوئی کسی کو کھانا کھلاتا ہے، ہم نے کھلایا، خاک کھلایا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین پہ کون ایسا چوپایا نہیں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. بھائی رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. کھانا کھلایا لڈو بابو نے، لڈو بھائی نے، تو اب کہیں گے مولانا غلام گو صاحب کو ہم نے کھانا کھلایا، کھانا کھلایا. خاک کھلایا، ارے کھلانے اور پلانے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ایک ذریعہ ہم بنتے ہیں. یہاں تو نارمل کوئی پانی پی لے بھول سے تو لوگ اس پہ لاٹھی چارج اور نہ جانے کیا کچھ کر دیتے ہیں، اور میڈیا میں اس کو خوب دکھائیں گے. لیکن آئیے غوث پاک بلا تفریق مذہب و ملت 4 لاکھ لوگوں کو بغداد کے علاقے میں بسایا. 3 ٹائم کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، بیسک ریکوائرمنٹ، بھوتک ضرورت، کھانے کے لیے روٹی، پہننے کے لیے کپڑا، رہنے کے لیے چھت، تمام چیزوں کا انتظام کیا. ہر مذہب کے لوگوں کے لیے غوث پاک نے انتظام کیا. میں حیرت میں پڑ گیا یا غوث پاک جب ہم اس کو دیکھ رہے تھے، یا سرکار بڑے پیر آخر ضرورت کیا تھی اتنے لوگوں کو وہاں بسانے کی، کھانے اور پلانے کی. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جو کچھ پڑھا اور جن چیزوں پہ عمل کیا، ساری چیزوں کا نچوڑ کسی بھی شخص کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس میں ہندو مسلم کی بات کوئی ہم نہیں کرتے، اس میں ہم یہ جیوز یا کرسچنز کی بات نہیں کرتے. ارے ہمارا مذہب تو یہ سکھاتا ہے صاحب. آئیے مدینہ چلیے، زین العابدین کا دسترخوان لگا ہوا ہے. حضرت امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے ہیں، ان کا دسترخوان ہے. ایک شخص کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں، لیکن وہ شخص جو الگ تھا اٹھا، زین العابدین کے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہنے لگا حضرت کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ زین العابدین نے کہا، حضرت امام زین العابدین نے کہا ارے ظالم ہم کیسے تجھ کو نہ پہچانے. کربلا سے جب لوٹا پیٹا قافلہ ہمارا کوفہ کی طرف سے گزر رہا تھا، ہم پیاس سے تڑپ رہے تھے، ہم نے تم سے پانی مانگا لیکن تم نے پانی نہیں دیا. اب وہ کہتا ہے حضرت آپ مجھ کو کھانا کیوں کھلا رہے ہیں، آپ مجھ کو پانی کیوں دے رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو رسی میں بندھوا دیتے، مجھے یہاں پہ پٹواتے، آپ مجھے قید کرا دیتے، لیکن آپ نے دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، پانی پلایا. تو امام زین العابدین کہ جنہوں نے کربلا کی دھرتی پہ اپنے بڑے بھائی حضرت علی اصغر کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھا تھا، جنہوں نے اپنے بابا کی گود میں علی اصغر کے بچپن کو خاموش ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے اپنے پھوپھوؤں کو کربلا کی دھرتی پہ روتے اور بلکتے ہوئے دیکھا تھا. میرے پیارے امام زین العابدین کہتے ہیں ارے سن، وہ تمہارا اخلاق تھا، وہ تمہارا کردار تھا. کل جب ہم تمہارے مہمان تھے تم نے ہم پہ پانی بند کیا، کھانا بند کیا، لیکن آج تم میرے نانا کے شہر میں آئے ہو، آج تم ہمارے یہاں آئے ہو، ہم تجھے کھانا بھی کھلائیں گے، پانی بھی پلائیں گے. یہ ہمارے نانا کا اخلاق ہے، یہ ہمارے نانا کا کردار ہے. اور یہاں یہ ہے اخلاق. اور یہاں ایک بچے کو ہندی پڑھنے نہیں آئے نا اور بھول سے کہیں گھس جائے تو اتنا ٹارچر کر دیا جائے کہ پورا جسم پہ زخموں کا داغ ہو جائے. 1-2 زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں. ہم وفادار نہیں یار، تو بھی تو دلدار نہیں. تم ہم سے وفاداری کی سند لے رہے ہو، ہم کس کس دکھ کو بیان کریں. ہم وفادار نہیں، چلو ہم وفادار نہیں ہیں. ارے آپ کی نگاہ میں تو اے پی جے عبد الکلام بھی وفادار نہیں ہے، جنہوں نے اس ملک کو ارجن دیا، جس نے اگنی دیا، آکاش دیا، اس ملک کو ایٹمک پاور بنایا، کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام نے بنایا ہے. لیکن جب وہ بھی وفادار نہیں، چلو ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. لیکن سنو، وہ تمہارا کیریکٹر ہو سکتا ہے کہ تم پانی بند کرو اور کسی بچوں کو مارو، لیکن آؤ ہم تمہیں اپنی مسجدوں میں استقبال کرتے ہیں، ہم تجھے شربت بھی پلائیں گے، جوڑا بھی دیں گے اور کھانا بھی کھلائیں گے. یہ ہمارا اخلاق، یہ ہمارا اخلاق اور کردار ہے. اس لیے میں کہنا چاہوں گا حسینی کردار کو اپنائیے،
حسین کے بیٹے زین العابدین نے کربلا میں اپنے یہ مدینہ میں اپنے دشمنوں کو پانی پلا کے بتا دیا کہ ہمارا اخلاق اور کردار ایسا ہونا چاہیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی اصل لوگوں کو کھانا کھلانا اور پانی پلانا ہے۔ ہمارے مذہب میں تو یہاں تک کہا گیا کہ درخت خوب کثرت سے لگاؤ، درخت پیڑ پودا خوب کثرت سے لگاؤ، جانور پرندہ انسان کوئی بھی کھائے گا نا اس کے کھانے کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہاں تک فرمایا گیا گرمیوں کے دنوں میں اپنی چھتوں کے مڈیروں پہ پیالے میں پانی رکھ دو، اپنے گھروں کے باہر کچھ دانا پانی ڈال دو تاکہ اڑنے والے پرندے جب گزرے تو اتر کے پانی پیے، اور جب وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ہمارے ہاں تو یہاں تک کہا گیا کہ کتا کے لیے پانی پلانے کے لیے الگ برتن رکھو۔ پیغمبر فرماتے ہیں بنو اسرائیل کی وہ خاتون جو ہمیشہ مسلح پہ رہتی تھی، بلی کو پکڑ کے باندھ دیا، بلی مر گئی باندھنے بغیر کھائے پیے، اسے جہنم دیا گیا اس عورت کو۔ لیکن ایک عورت جو عبادت گزار نہیں تھی، ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا، اپنے آنچل کو پانی میں ڈال کے اس کے منہ میں نچوڑ دیا، یہ ادا اللہ کو اس قدر پسند آئی نا، اسے جنت کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ یہ ہمارا مذہب، ہمارے یہاں انسانیت ہے صاحب، ہیومنیٹی، مانوتا، چونکہ پروفٹ آف ہیومنیٹی، مانوتا کے پیغمبر اگر ہے کوئی کائنات میں تو محمد رسول اللہ ہے۔ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ میری باتوں سے اگر تکلیف پہنچی ہو کسی کو تو چھوٹا بچہ سمجھ کے آپ لوگ مجھ سے بڑے ہیں، معاف کریں گے، اور انہی چند کلمات کے ساتھ 1 گھنٹے میں نے تقریر کر دیا، آپ کو احساس نہیں ہوا، شروع میں لگ رہا تھا کہ کچھ بیان نہیں ہوگا، 1 گھنٹے کا خطاب ہو گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، 60 منٹ 60 منٹس تقریر ہو گئی میری۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کم بولنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع پہ لمبی چوڑی تقریر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔